نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محض مخلص محترم واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بغیر وضو کے ذکر کرنا کیسا ہے۔ یعنی کوئی آدمی ذکر کرتا ہے تو کیا بغیر وضو کے ذکر کر سکتا ہے یا ذکر کے لیے وضو لازمی ہے؟ ناظرین کرام، ذکر کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے، لغوی جو معنی ہے ذکر کا وہ ہے یاد۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی یار آپ آ گئے اور کل آپ کا ذکر ہو رہا تھا، مطلب ہے کہ کل ہم آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اصل سے جو ذکر ہے، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، تو اللہ رب العالمین کو یاد کرنا یہ ذکر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، جیسے سونے سے پہلے ہیں اور نیند سے جب انسان بیدار ہوتا ہے اٹھتا ہے تو اس وقت جو دعائیں ہیں، سونے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا، اسی طرح جو ہے نا اٹھنے کی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا وغیرہ وغیرہ جیسے دعائیں ہیں، یعنی مسنون دعائیں جتنے بھی ہیں یہ بھی ذکر میں آتا ہے۔ یعنی جتنی بھی مسنون دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں تو وہ ذکر میں آتی ہیں۔ ذکر ناظرین کرام اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ یا جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے تو کیا ہے، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ یعنی جو جتنی بھی تلاوت ہے یا دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں جتنی بھی ہیں، یا ویسے انسان دعا کر رہا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے نا ذکر میں آتا ہے، یا قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اعلان ان پر ہوتا ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، وہ نورانی فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اور بھی بہت سی حدیث ہیں ذکر کے بارے میں، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بغیر وضو کے ذکر کرنا کیسا ہے۔ جیسے بھی میں نے بتایا تھا کہ بھئی مسنون دعائیں جو ہیں وہ بھی ذکر میں آتی ہیں، تو اگر کوئی آدمی سوتا ہے اس وقت اگر وضو نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا ذکر اذکار کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی جتنی مسنون دعائیں وہ پڑھتا ہے تو کیا ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو وہ اسی طرح جو بھئی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اسی طرح جو ہے نا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا جو ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کوئی تسبیح پڑھتا ہے، یا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جتنی بھی دعائیں ہیں، کوئی آدمی اگر بغیر وضو کے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو ہے نا وضو کرنا لازمی نہیں ہے۔ وضو کے بغیر بھی سوئے بیٹھے کھڑے ہر حال میں جو ہے نا آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وضو کی شرط نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کو وضو نہیں ہے، قرآن اس کو یاد ہے، تو یاد پر قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے بغیر وضو کے۔ ہاں، قرآن کریم اگر سامنے ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتا، نہ قرآن کو اٹھا سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کو اٹھانے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ ہاں، ویسے کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے یا اور کوئی ذکر کرتا ہے تو بغیر وضو کے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔